تاریخ انسانی میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس کی سلطنت صرف زمین پر نہیں بلکہ ہواؤں، پرندوں اور جنات پر بھی تھی۔ وہ جو نبی بھی تھے اور ایک عظیم بادشاہ بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ولادت کا، وہ وقت جب بنی اسرائیل کی تقدیر بدلنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ایسا وارث عطا کرنے والا تھا جس کی مثال رہتی دنیا تک نہ ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ولادت فلسطین کے شہر بیت المقدس میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی اولادیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص مقصد کے لیے چنا تھا۔ سلیمان کا مطلب ہے سلامتی والا۔ بچپن ہی سے آپ کے چہرے پر نبوت کا نور اور پیشانی پر دانائی چمکتی تھی۔ ابھی آپ چھوٹے ہی تھے کہ مشکل سے مشکل فیصلے منٹوں میں کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بچپن کا ایک حیرت انگیز واقعہ کتابوں میں ملتا ہے جو ان کی بلا کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں دو عورتیں حاضر ہوئیں جن کے پاس صرف ایک بچہ تھا۔ دونوں عورتوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ وہ دونوں عورتیں جنگل میں تھیں اور دونوں کے پاس اپنے اپنے شیرخوار بچے تھے۔ رات کے وقت ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ جس عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا اس نے دوسری عورت کا بچہ خاموشی سے اٹھا لیا اور دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی عمر کی اور ایک چھوٹی عمر کی عورت تھی۔ بڑی عمر کی عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا بچہ ہے، بلکہ چھوٹی عمر کی عورت رو رو کر کہہ رہی تھی کہ نہیں، بھیڑیا اس کا بچہ لے گیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ظاہری طور پر کوئی گواہ موجود نہ تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے دلائل اور اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے بچہ اس کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک ایسا مشورہ دیا جس نے سچی اور جھوٹی ماں کا فرق بیان کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار کے سپاہی سے فرمایا، ایک چھری لاؤ اور اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا اس بڑی عورت کو اور دوسرا اس چھوٹی عمر کی عورت کو دے دو تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ یہ سنتے ہی بڑی عورت جو جھوٹی تھی خاموش رہی، لیکن چھوٹی عورت جو اصل ماں تھی تڑپ اٹھی اور چیخ کر بولی، نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں اپنا دعویٰ واپس لیتی ہوں، یہ بچہ اسی عورت کو دے دیں لیکن اسے قتل نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، بچہ چھوٹی عورت کو دے دیا جائے، کیونکہ صرف ایک ماں ہی اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنا حق چھوڑ سکتی ہے، لیکن اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ دربار میں موجود تمام لوگ دنگ رہ گئے کہ کس طرح ایک نو عمر شہزادے نے انسانی نفسیات کو استعمال کرتے ہوئے سچ اگلوا لیا۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت واقعہ بھی ہے۔ یہ بھی اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی نو عمر ہی تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کر معاملات کو سمجھا کرتے تھے۔ ایک دن دربار میں دو شخص ایک عجیب و غریب مقدمہ لے کر آئے۔ ایک شخص کسان تھا جس کا چہرہ اترا ہوا تھا، جبکہ دوسرا شخص ریوڑ کا مالک تھا جس کی بکریاں اس کے ساتھ تھیں۔ کسان نے دعائی دی، اے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، رات کے وقت اس شخص کی بکریاں میرے کھیت میں گھس آئیں اور میری پوری فصل جسے میں نے مہینوں کی محنت سے پالا تھا اسے کھا کر تباہ کر دیا اور پیروں تلے رون ڈالا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس معاملے کی چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ کسان کی بات سچی ہے اور بکریوں کے مالک کی غلطی ہے کہ اس نے رات کو انہیں کھلا چھوڑ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت کے قانون کے مطابق فیصلہ سنایا کہ چونکہ بکریوں نے کسان کی پوری فصل برباد کر دی ہے اور نقصان کی مالیت بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے یہ تمام بکریاں اس کسان کو دے دی جائیں تاکہ اس کے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ بکریوں کا مالک غمزدہ ہو گیا کیونکہ اس کی زندگی بھر کی کمائی اس کے ہاتھ سے جا رہی تھی، لیکن وہ فیصلہ ماننے پر مجبور تھا۔ وہیں قریب بیٹھے صاحبزادے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب فریقین باہر جانے لگے تو آپ نے اپنے والد سے بڑے ادب سے عرض کیا،
اے ابا جان، اگر اس فیصلے کو کسی اور طرح کیا جائے تو شاید دونوں فریقین کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ذہانت پر بھروسہ کرتے ہوئے پوچھا، بیٹا تمہارے ذہن میں کیا تجویز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تاریخی فیصلہ سنایا جس نے عدل کی نئی مثال قائم کر دی۔ آپ نے فرمایا، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بکریاں عارضی طور پر کسان کو دی جائیں۔ کسان ان بکریوں کے دودھ، ان کی اون اور ان کے بچوں سے فائدہ اٹھائے۔ دوسری طرف بکریوں کا مالک اس کسان کے کھیت میں کام کرے اور اس وقت تک محنت کرے جب تک کھیت کی فصل دوبارہ ویسی ہی نہ ہو جائے جیسی بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی، اور جس دن فصل دوبارہ تیار ہو جائے کسان اپنی زمین واپس لے لے اور بکریوں کا مالک بکریاں واپس لے لے۔ اس طرح کسان کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا اور مالک سے اس کا ذریعہ معاش بھی ہمیشہ کے لیے نہیں چھنے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے کم سن بیٹے کی اس گہری حکمت کو دیکھ کر اش کر اٹھے اور فوراً اپنا فیصلہ بدل کر سلیمان علیہ السلام کی تجویز پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کی گواہی ان الفاظ میں ہے، ہم نے اس فیصلے کی حکمت سلیمان کو سمجھا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانائی کے چرچے اب پورے بنی اسرائیل میں پھیل چکے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ان کے بعد اللہ کی اس عظیم سلطنت اور نبوت کا بوجھ سلیمان علیہ السلام ہی اٹھائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث فرمایا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں وارث سے مراد سونا چاندی یا مال و دولت نہیں تھا، بلکہ نبوت، علم اور حق کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ خاص علم عطا کیا گیا جو ان سے پہلے کسی کو نہ ملا۔ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھنے لگے تھے اور کائنات کے پوشیدہ راز ان پر عیاں ہونے لگے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب وہ ایک شہزادے سے ایک جلیل القدر نبی کی صورت میں ابھر رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ گھڑی آ پہنچی جب بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ اور اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت رخصت قریب آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی ان کی زندگی کی طرح بہت پروکار تھا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے دن پرندوں نے اپنے پروں سے آپ کے جنازے پر سایہ کیا، جس سے پورا شہر تاریک ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے آخری سلام تھا۔ آپ کی وفات کے بعد پوری قوم کی نظریں حضرت سلیمان علیہ السلام پر تھیں، جنہوں نے اب اس عظیم سلطنت کا بوجھ اٹھانا تھا۔ تخت نشینی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ خاص نشان عطا فرمایا جس نے انہیں کائنات کا منفرد ترین بادشاہ بنا دیا۔ یہ نشان آخر کیا تھا؟ مفسرین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی وہ حکمت اور انگوٹھی تھی جس پر اللہ کا اسم اعظم کندہ تھا۔